انسان جو روزانہ نیند کے اندر دیکھتا ہے، یعنی جو خواب دیکھتا ہے، تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس خواب کی کل 3 قسمیں ہیں۔ ایک نفسانی خواب ہوتا ہے، ایک شیطانی خواب ہوتا ہے، اور ایک رحمانی خواب ہوتا ہے، جسے ہم رؤیا صادقہ بھی کہتے ہیں۔ نفسانی خواب یہ ہے کہ یہ انسان کی اپنی طبیعت کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسان جو دن بھر سوچتا ہے، جو بولتا ہے، جو سنتا ہے، یا جن واقعات کا مشاہدہ کرتا ہے، یا جس ماحول کے اندر رہتا ہے، اس ماحول میں پیش آنے والے واقعات اور پیش آنے والی باتیں، خواہ وہ سنی ہیں، دیکھی ہیں، جب ان کے بارے میں سوچتا ہے، اور جب سوچتا ہے تو اور سوتا ہے، پھر وہی ساری کی ساری چیزیں انسان کے دماغ پر آ کر وہ خواب کی شکل بن جاتی ہیں۔ ایسے خواب جو نفسانی خواب ہوں، یا کبھی ایسا ہے کہ انسان نے کھانا زیادہ کھا لیا ہے اور پھر سیدھا لیٹ گیا ہے اور معدے پر اس کا اثر پڑا ہے، جس کی وجہ سے معدے کی ہیٹ انسان کے دماغ پر پڑی اور وہ خواب کی شکل اختیار کر گیا۔ تو یہ جو خواب ہیں، ان خواب کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حالانکہ آج ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو بھی خواب دیکھتے ہیں، ہم خواہ وہ خواب پوچھنے کا ہے یا نہیں ہے، ہم ان کی تعبیرات کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، میں نے وہ دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے۔ اس لیے کہ پہلے خواب کو پہچاننا چاہیے کہ یہ خواب کس قسم کی ہے۔ تو اس لیے پہلی قسم جو بیان کی ہے وہ خواب نفسانی خواب ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس خواب کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، اور نہ ہی ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر شیطانی خواب ہیں کہ انسان جب سوتا ہے تو شیطان انسان کے دماغ پر کبھی کبھی قبضہ کر لیتا ہے، اور وہ شیطان انسان کے دماغ پر ایسے ایسے خیالات لاتا ہے، اور کبھی انسان کو ڈراتا ہے۔ ڈرانے خواب کی شکل میں آتے ہیں کہ نیند میں انسان ڈر جاتا ہے، خواب میں ڈر جاتا ہے، اور خواب میں کبھی کوئی درندہ، کبھی کوئی بلا جو انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے، کبھی کوئی جنات انسان کو ڈرا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ خواب بھی شیطانی خواب ہیں، ان خوابوں کی بھی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ ایسے ڈرانے خواب یا شیطانی خواب جب دیکھے جائیں تو حدیث مبارکہ میں ان خواب کے دیکھنے کے بعد کچھ آداب لکھے ہیں، مسلمان کو ان آداب پر عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ جب کوئی ڈراؤنا خواب دیکھیں، جب کوئی انہونی چیز دیکھیں، جب کوئی ایسا کہ جو خلاف مروت ہو، کسی ایسے خواب کو دیکھیں تو جاگنے کے فوراً بعد ہی سب سے پہلے اللہ رب العزت کی پناہ میں آنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو خواب دیکھا ہے اس خواب سے پناہ مانگنی چاہیے، اے اللہ مجھے ایسے خواب میں مبتلا حقیقت میں نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد دائیں طرف تھتکار دینا چاہیے، اور اگر وقت ہو، طبیعت ہو، وضو کر کے 2 رکعت نفل بھی پڑھ لینی چاہیے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، اور پھر معوذتین یعنی کل اعوذ برب الناس اور کل اعوذ برب الفلق یہ پڑھ کے پورے جسم پر پھونک دینا چاہیے۔ اب اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہوتے ہیں رحمانی خواب۔ یہ وہ رحمانی خواب ہیں کہ جن کو رؤیا صادقہ بھی ہم کہتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ سچے خواب ہیں، یہ مومن کو بشارت دینی ہوتی ہے، مومن کو خوشخبری دینی ہوتی ہے، اور یہ خواب تعبیر کے قابل ہوتے ہیں۔ ان خوابوں کی تعبیر کسی اہل علم سے پوچھی جائے، کسی معبر سے پوچھی جائے جو خواب کی تعبیر بتانے میں مہارت رکھتے ہوں، اس علم کو جانتے ہوں۔ ہر ایک کو اپنا خواب نہ بتایا جائے، اور اگر کوئی شیطانی اور انہونا خواب دیکھا ہے جو آپ کی طبیعت کو پریشان کر رہا ہے، اس خواب کے متعلق بھی کسی عالم سے مشورہ کیا جائے، کسی مفتی سے مشورہ کیا جائے، کسی خواب کے اندر تعبیرات میں مہارت رکھنے والے معبرین سے مشورہ کیا جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ میں نے اس قسم کا خواب دیکھا ہے، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ لیکن ہر کسی کو اپنے کوئی خواب نہ بتائے جائیں، اس لیے، اور ہر خواب کے پیچھے بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ پہلے دیکھا جائے کہ میں نے دن بھر میں ایسا کوئی واقعہ تو نہیں دیکھا، میں نے اس قسم کی کوئی بات سوچی تو نہیں ہے، تو اگر اس قسم کا یہ واقعہ دیکھا ہو، یا کوئی بات سوچی ہو، یا کوئی معاملہ ذہن پر سوار ہو، پھر اسی کے مثال